تَعْلَمُونَ مِن مُوسَىٰ إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، تو جواب میں کیا کہا؟ آپ کے لیے فرمایا ہے، آپ کے ایک ایک کر کے اقرار لیا ہے، توجہ رہے، اور پھر اس کے بعد سوال کیا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ آیت مباہلہ میں رسول خدا مجھ کو لے کر کے گئے، میری زوجہ کو لے کر کے گئے، میرے بچوں کو لے کر کے گئے، یا تم کو لے کر کے گئے، تمہاری زوجہ کو لے کر کے گئے، تمہاری اولاد کو لے کر کے گئے؟ توجہ رہے، اولاد میں سے تو ایک ایسی تھیں جن کو لے جا سکتے تھے نبی، نسانا کی بات تھی نا، جمع کا صیغہ ہے، لیکن صرف ایک عورت کو لے گئے۔ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَالنِّسَاءَنَا، عربی میں نساء عورتوں کو کہتے ہیں، اپنی عورتوں کو لے کر کے آؤ۔ عورتیں تھیں لیکن نبی لے کر کے کس کو گئے؟ صرف اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کو لے کر کے گئے۔ صلوات پڑھتے بر محمد و آل محمد۔ مسلمانوں کے اس بات پہ تو سوچنا چاہیے نا، چونکہ یہ مباہلہ کا واقعہ مسلمانوں کی کتابوں میں موجود ہے، اور یہ آیت بھی بہت سارے مسلمان، بہت سارے مفسرین اہل سنت مانتے ہیں کہ یہ آیت کس کی شان میں؟ پنجتن پاک کی شان میں نازل ہوئی ہے، اور مباہلے میں نبی اکرم گئے تھے، اپنے ساتھ اپنے بھائی کو لیا تھا، اپنی بیٹی کو لیا تھا، اپنے دونوں نواسوں کو لیا تھا، اور شان بھی بیان کی کہ کس طرح سے مباہلہ میں گئے تھے۔ لہٰذا مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ نسانا کی لفظ ہے، عورتوں کو لے جاتے، لیکن جو ہے عورتوں کو نہیں لے گئے، صرف ایک اپنی بیٹی کو لے گئے۔ تو جواب میں کیا کہا کہ اے ابو الحسن، یہ آپ کی شان میں، آپ کی زوجہ اور آپ کے بچوں کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد مولا کائنات نے سوال کیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس آیت کے اندر میری طہارت، میری زوجہ کی طہارت، میری اولاد، میرے بچوں کی طہارت کا اعلان ہوا ہے، یا تمہاری طہارت، تمہارے زوجہ اور تمہاری اولاد کی طہارت کا اعلان ہوا ہے؟ کہا نہیں اے علی، آپ کی طہارت اور آپ کے اہل بیت کی طہارت کا اعلان ہوا ہے۔ صلوات پڑھتے بر محمد و آل محمد۔ پھر مولا کائنات نے سوال کیا، اچھا یہ بتاؤ، جب حدیث کسا بھی مسلم ہے، اس موقع پر نبی نے ہمارے لیے اور ہمارے اہل بیت کے لیے دعا کی تھی، یا تمہارے لیے اور تمہارے اہل بیت گھر والوں کے لیے دعا کی تھی؟ کہا وہ آپ کے اور آپ کے اہل بیت کے لیے دعا کی تھی۔ پھر اس کے بعد سوال کیا کہ سورہ دہر کی آیتیں 26 آیتیں جو ہیں وہ ہماری شان میں نازل ہوئی ہیں، یا کہہ دوں سورہ دہر ہماری شان میں نازل ہوا ہے یا تمہاری شان میں نازل ہوا ہے؟ تو جواب میں کیا کہا؟ آپ کی شان میں سورہ دہر نازل ہوا ہے۔ وَيُؤْفُونَ بِالنَّذْرِ، کہ وہ نذر کو پورا کرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اہل بیت وہ ہیں کہ جو نذر کرتے ہیں اس نذر کو وفا کرتے ہیں، اس نذر کو پورا کرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا، اور اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جس کا شر ہر طرف پھیلا ہوگا۔ یہ آیت ہماری شان میں نازل ہوئی ہے یا تمہاری شان میں؟ پھر کہا کہ یہ آیت آپ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد سوال کیا، اچھا یہ بتاؤ، احد کے موقع پر
آسمان سے جبریل نے ہماری جمع مردی کا قصیدہ پڑھا تھا یا تمہاری جمع مردی کا قصیدہ پڑھا تھا؟ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. یہ جو میں پڑھ رہا ہوں میں یہ عرض یہی کر دیتا ہوں تاکہ اہمیت بڑھے. یہ میری طرف سے باتیں نہیں ہیں، احتجاج تبرسی معتبر کتاب ہے. علامہ تبرسی کی کتاب احتجاج تبرسی اس کا نام ہی ہے. اس کے اندر یہ احتجاج جو مولائے کائنات نے کیا ہے خلیفہ اول سے، وہاں سے یہ میں پڑھ رہا ہوں. احتجاج تبرسی کی یہ روایت ہے. کیا سوال کیا؟ پھر اس کے بعد یہ سوال کیا، اچھا یہ بتاؤ خیبر کے موقع پر یہ کہہ کے کہ کل میں علم اس مرد کو دوں گا جو کرار ہوگا غیر فرار ہوگا، اللہ و رسول کو دوست رکھتا ہوگا اور اللہ و رسول اسے دوست رکھتے ہوں گے اور اللہ اس کے ہاتھوں پر فتح و ظفر عطا کرے گا. اچھا یہ بتاؤ کہ یہ پرچم کس کو دیا تھا؟ کہا وہ آپ ہیں. پھر کہا جنگ خندق کے موقع پر جب عمرو ابن عبد ود للکار رہا تھا کہ کوئی ہے لشکر محمد میں جو ہمارے مقابل میں آئے، اس وقت لشکر ڈرا ہوا تھا، خوف زدہ تھا. لشکر کا خوف و ڈر کس نے دور کیا؟ کون گیا تھا؟ اور جانے کے بعد عمرو ابن عبد ود کا سر لے کر کے آیا جس سے مسلمانوں کا خوف اور ڈر دور ہوا تھا. اور نبی نے فرمایا تھا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. کیا کہا؟ یہ آپ کے لیے فرمایا تھا. پھر اس کے بعد مولائے کائنات سوال کرتے، اچھا یہ بتاؤ نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی مجھ سے کی تھی یا تم سے کی تھی؟ اور یہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی کی شادی عرش پہ کی ہے اور پھر اس کے بعد زمین پہ مجھ سے شادی کی، یعنی میری ہی شادی عرش پہ ہوئی تھی. وہ تم ہو یا میں ہوں؟ یعنی یہ سب فضیلت ہے، معمولی فضیلت نہیں جو ایک ایک کر کے پوچھ رہے ہیں. اور یہ جتنی بھی چیزیں ہیں خلیفہ بننے کے لیے یہ ساری فضیلتیں ہیں. تو جس کے اندر یہ ساری فضیلتیں ہوں اسے پیچھے کر دیا جائے اور جس کے اندر ان میں سے ایک بھی نہ ہو وہ آگے آ جائے. صلوات پردے پر محمد وآل محمد. نبی کے دو نواسوں کا باپ نبی نے اپنے جن دو نواسوں کے لیے کہا ہے کہ میرے یہ دو دنیا کے دو خوشبودار پھول ہیں اور یہ حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور ان دونوں کے باپ ان دونوں سے افضل ہیں. یہ بتاؤ کہ یہ ان کا باپ کون ہے؟ میں ہوں یا تم ہو؟ کہا اے علی تم ہو، یعنی حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار. اور کیا فرمایا؟ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ و ابوہما افضل منہما یا خیر منہما. حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور ان کے باپ ان دونوں سے افضل ہیں. وہ تم ہو یا میں ہوں؟ تو کیا کہا؟ وہ آپ ہیں. اور پھر اس کے بعد سوال کیا ایک ایک کر کے جعفر طیار کہ جن کے دونوں ہاتھ جنگ موتا میں قلم ہو گئے، اللہ نے دو پر عطا کیے ہیں جو جنت میں فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتے ہیں، وہ تمہارے بھائی ہیں یا میرے بھائی ہیں؟ کہا وہ آپ کے بھائی ہیں.
اور پھر اس کے بعد سوال کیا، اچھا یہ بتاؤ نبی نے علم قضا اور فصل الخطاب تمہیں عطا کیا، تمہارے بارے میں بیان فرمایا ہے یا میرے بارے میں؟ یعنی نبی نے یہ فرمایا تھا کہ اعلمکم علی، سب سے زیادہ علم رکھنے والے علی ہیں، اتقاکم علی، سب سے بڑے متقی علی ہیں، ازہدکم علی، سب سے بڑے زاہد علی ہیں، اورعکم علی، سب سے بڑے صاحب ورع علی ہیں، واقضاکم علیون، سب سے زیادہ قضاوت کرنے والے علی ہیں۔ تو اقضا، علم قضا کا خطاب کس کو دیا، یہ فضیلت کس کو عطا کی کہ سب سے بڑے فیصلہ کرنے والے کون ہیں، تم ہو یا میں ہوں؟ فصل الخطاب تم کو دیا یا مجھ کو دیا؟ کہا آپ کو دیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد سوال کیا کہ اصحاب کو حکم دیا کہ جا کر کے امیر المؤمنین کہہ کر کے سلام کرو، کس کے لیے حکم دیا تھا؟ میرے لیے دیا تھا کہ مجھ کو امیر المؤمنین کہہ کے سلام کریں، یا تمہارے لیے؟ کہا آپ کے لیے۔ پھر اس کے بعد سوال کیا کہ سب سے زیادہ نبی سے رشتے کے اعتبار سے کون قریب ہے؟ کہا آپ قریب ہیں۔ پھر اس کے بعد سوال کیا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ خانہ کعبہ سے بتوں کو نبی کی پشت پر سوار ہو کر کے تم نے توڑا تھا یا میں نے توڑا تھا؟ کہا آپ نے توڑا تھا۔ اور صاحب لواء دنیا اور آخرت میں نبی نے کس کے لیے فرمایا ہے کہ دنیا میں بھی تم صاحب لواء ہو، میرے صاحب لواء یعنی صاحب پرچم ہو، تمہارے بارے میں فرمایا تھا یا میرے بارے میں؟ کہا آپ کے بارے میں فرمایا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ سب کے دروازوں کو بند کر دیا تھا جو مسجد کی طرف کھلتے تھے، صرف ایک دروازہ کھلا رکھا تھا، وہ تمہارا دروازہ تھا یا میرا دروازہ تھا؟ تو اس وقت خلیفہ نے کہا کہ وہ آپ کا دروازہ تھا۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ ایک ایک کر کے پوچھتے گئے اور سب پہ یہی کہتے رہے، اے ابو الحسن آپ کے اندر ہے یہ فضیلت، اے ابو الحسن آپ کے اندر ہے، اے ابو الحسن آپ کے اندر ہے۔ تو جو فضیلتوں کا، کمالات کا مجموعہ ہو، ابھی بھی چلیے ٹھیک ہے، اس وقت جو بھی بن گیا، لیکن مسلمانوں کو اب بھی غور و فکر کرنا چاہیے کہ خلیفہ رسول، خلیفہ بلا فصل بننے کا کس کو حق ہے، اور پھر اس کے بعد دوسرا خلیفہ کون ہو، تیسرا کون ہو؟ جو نبی اوصیہ بیان کر کے گئے ہیں، جو اولی الامر کا تذکرہ ہے کہ 5 ہیں، وہ 12 ہیں، وہی 12 تا قیامت رہیں گے۔ اور امام محمد باقر علیہ السلام نے جو کل روایت بیان کی تھی کہ قیامت تک کے لیے ہم ائمہ ہیں مسلمانوں کے، اور مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ قیامت تک ہم سے جڑے رہیں اور ہمیں امام مانیں۔ تو جب یہاں تک بیان کیا تو خلیفہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا ابو الحسن آپ سچ فرما رہے ہیں، آپ نے صحیح کہا ہے۔ یعنی احساس ہو گیا کہ یہ حق میرا نہیں ہے، یہ حق ابو الحسن کا ہے۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا مجھے مہلت دیجئے، میں غور کرتا ہوں، سوچتا ہوں۔ گھر گئے، یہ جو روایت ہے اس کے بعد احتجاج تبرسی کی ہے، جب مولا کائنات کے پاس سے نکلے اور اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں کسی سے ملاقات نہیں کی، بالکل فکر مند تھے، پشیمان تھے نا،
لہٰذا کسی سے ملاقات نہیں کی، گھر گئے اور جا کر کے سو گئے۔ جب سو گئے تو رات میں رسول خدا کو خواب میں دیکھا، رسول خدا کو سلام کیا، رسول خدا نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ خواب ہی میں کہا اے اللہ کے رسول، کیا آپ نے کوئی حکم مجھے دیا ہے اور میں نے اس حکم کی تعمیل نہ کی ہو، اس حکم کو انجام نہ دیا ہو، کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ خواب ہی میں اللہ کے رسول نے کہا تم نے اس سے دشمنی کی ہے جس کو اللہ اور اس کا رسول دوست رکھتا ہے، اللہ اور رسول جس سے محبت کرتا ہے تم نے اس سے دشمنی کی ہے، حق کو دے دو۔ تو سوال کیا کہ کس کو حق دے دوں خواب ہی میں؟ تو خواب ہی میں جواب دیا کہ جس نے تمہاری مذمت کی تھی، جس نے تمہاری سرزنش کی ہے، اسی کو جا کر کے حق دے دو، خواب ہی میں وعدہ کیا ہے۔ میں اپنی طرف سے ایک جملہ ایک لفظ نہیں بڑھا رہا ہوں، خواب ہی میں یہ کہا کہ میں جا کر کے دے دوں گا، رسول سے وعدہ کیا خواب میں، اور صبح سویرے اٹھ کر کے مولا کائنات کے گھر آئے اور کہا اے ابو الحسن ہم نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے، آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ مولا کائنات نے ہاتھ بڑھایا اور اپنا ہاتھ مولا کائنات کے ہاتھ پر پھیرا۔ جو یہ کہتے ہیں کہ علی نے بیعت کی، نہیں، علی نے بیعت نہیں کی ہے، علی کے ہاتھ پر بیعت کی آ کر کے۔ یہ اور بات ہے کہ بیعت کرنے کے بعد بیعت کو توڑ دیں، اور پھر اس کے بعد یہ کہا کہ میں مسجد میں جا کر کے جو میں نے خواب دیکھا ہے اور ہمارے اور آپ کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے وہ سب میں جا کر کے ممبر پہ جا کر کے مسلمانوں کے درمیان اعلان کر دوں گا، بیان کر دوں گا کہ حق کس کا ہے، اور میں اس سے سبکدوش ہو جاؤں گا اور اس سے میں کنارہ کشی اختیار کر لوں گا، اس سے میں علیحدہ ہو جاؤں گا۔ یہ کہہ کے مولا کائنات سے اور مولا کے ہاتھوں پر بیعت کر کے گھر سے نکلے، تو اب دوسرے کہ جو لانے والے وہی تھے، وہ گلی میں ٹہل رہے تھے کہ کہاں پر گئے ہیں۔ جب آئے پوچھا یہ پریشان، اور انہوں نے پوری بات بتائی کہ میں علی کے ہاتھ پہ بیعت کر کے آ رہا ہوں اور مسجد میں جا رہا ہوں اعلان کرنے کے لیے۔ کہا یہ تو بنی ہاشم کا سحر ہے، جادو ہے، اس طرح سے اس سے پہلے بھی بنی ہاشم نے جادو و سحر کیا ہے، بس یہ وہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اب اندازہ کیجئے کس کا سحر ہے، کس کا جادو، کس کو خواب میں دیکھا ہے؟ خواب میں رسول خدا کو دیکھا ہے نا، کہا کہ یہ اس سے پہلے بھی بنی ہاشم کے جادو اور سحر کو دیکھ چکے ہو، لہٰذا اتنا اصرار کیا کہ خلیفہ اول کو پھر خلیفہ جو تھے اسی پر باقی رہنے دیا، اور پھر حالات یہاں تک کی ہوتے کہ پھر مشورہ دیا کہ نہیں، اب علی سے بیعت لینا ہے۔ علی سے بیعت لینے کے لیے باقی گفتگو کل آگ و لکڑی لے کر کے خانہ سیدہ پہ آ گئے۔ فاطمہ زہرا کہہ رہی ہیں، آواز دے رہے ہیں علی کو گھر سے باہر نکالو ورنہ ہم گھر میں آگ لگا دیں گے۔ فاطمہ فرما رہی کیا اس گھر میں آگ لگا دو گے جس میں حسن و حسین ہے؟ کہاں ہوا کرے، یعنی حسن و حسین کو بھی جلا دیں گے، اور آگ لگا دی۔ اور آگ لگانے کے بعد آدھا دروازہ جلا ہوا تھا، دروازے کو دھکا دیا۔ پہلے لکڑی کے دروازے ہوتے تھے، اس میں کیل ہوتی تھی، جب دروازے کو دھکا دیا فاطمہ نیم سوختہ دروازے اور دیوار کے بیچ میں یوں آ گئی۔ یہ دروازہ ہے اور یہ دیوار، اور فاطمہ زہرا یہاں پہ کھڑی تھی۔ جب ظالم نے دھکا دیا، جو دروازہ آدھا جل چکا تھا اس کی کیل فاطمہ زہرا کے سینے میں چبھی۔
فاطمہ زہرا نے اپنے بابا کو آواز دی، یا بتا یا رسول اللہ، اے بابا، اے رسول خدا، ہاکذا یفعل بحبیبتک و ابنتک، آپ کی چہیتی بیٹی کے ساتھ ایسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد فضہ کو آواز دی، یا فضہ الیک خذینی، اے فضہ مجھے سنبھالو، واللہ قد قتل ما فی احشائی، خدا کی قسم میرے شکم کے بچے کو شہید کر۔ پھر روایت کے مطابق بس چند جملے پڑھوں گا، مصائب تو کچھ اور پڑھنا تھے لیکن رخ ادھر مڑ گیا ہے، بس اسی پہ مصائب تمام کر رہا ہوں۔ مقتل میں یہ لکھا ہے، در و دیوار کے بیچ میں فاطمہ کچل کے گر پڑتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے غشی طاری ہو گئی۔ یہ ظالم پھر جب دروازے کو گرا دیا، اب جا رہے مولائے کائنات تک، مولائے کائنات کی طرف یہ ظالم جب بڑھنے لگا، فاطمہ زہرا سب پھر سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس موقع پہ جو ظالم نے ظلم کیا ہے ایسا دردناک ہے کہ پڑھا نہیں جاتا ہے، زبان میں تاب نہیں ہوتی ہے کہ وہ لفظ وہ جملے استعمال کروں، لیکن نہیں پڑھوں گا تو کیسے پتہ چلے گا کہ فاطمہ زہرا پر کیسے مسائل توڑے گئے۔ فاطمہ زہرا اس ظالم کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، میں تم کو ابو الحسن تک نہیں جانے دوں گی۔ اس ظالم کا خود کا کہنا ہے جو اس نے اپنی خلافت کے زمانے میں حاکم شان کو خط لکھا تھا، اس خط میں موجود ہے، اس کا کہنا ہے کہ فاطمہ میرے سامنے آ گئی، غیظ و غضب نے مجھے اندھا کر دیا تھا، میں نے فاطمہ کو ایسا زور کا تماچا مارا کہ فاطمہ کے گوشوارے ٹوٹ گئے، فاطمہ زمین پہ گر پڑی۔ فاطمہ بے ہوش ہو گئی۔ فاطمہ زہرا اور جناب سکینہ میں کچھ شباہتیں ہیں، دادی اور پوتی میں کچھ شباہتیں ہیں۔ ایک شباہت تو یہ ہے کہ جو نام دادی کا تھا وہی پوتی سکینہ کا بھی فاطمہ تھا۔ دوسری شباہت یہ ہے کم سنی میں 18 سال کی عمر میں فاطمہ زہرا کی شہادت واقع ہوئی، پوتی سکینہ 4 یا 5 سال کی عمر تھی۔ دوسری شباہت کیا ہے؟ بابا کی وفات کے بعد فاطمہ زہرا کے رخسار پہ تماچے لگائے گئے۔ آئے حسین کی شہادت کے بعد سکینہ کو تماچے لگائے گئے، جس طرح سے فاطمہ کے گوشوارے ٹوٹے، سکینہ کے بھی گوشوارے ٹوٹے۔ جس طرح فاطمہ زہرا نے مرثیہ پڑھا تھا، سبت علیہ مصائب المصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا، اے بابا آپ کے بعد ہمارے اوپر ایسی مصیبتیں توڑی گئی کہ اگر یہ روز روشن پہ پڑتی تو اندھیری رات میں بدل جاتے۔ جناب سکینہ بھی مسلسل مرثیہ پڑھتی رہی، یہ مرثیہ پڑھتی رہی، این ابی این ابی، میرا بابا کدھر ہے، میرا بابا کدھر ہے۔ آئے اس کے علاوہ جو شباہت ہے وہ شباہت یہ ہے کہ جس طرح سے فاطمہ کو رات کی تاریکی میں غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا اور رات ہی میں تشییع جنازہ ہوئی اور دفن کیا گیا، آئے سید سجاد رات کی تاریکی میں اپنی بہن سکینہ کو غسل دے کر کے زندان شام میں سپرد لحد کیا۔ بس آخری جملہ ہے کہ جب سکینہ کی روح پرواز کر گئی، فاطمہ زہرا جب سکینہ کو اٹھاتی ہے اس وقت فریاد کر کے اپنی مادر گرامی کو آواز دیتی ہے، کہتی ہے یا اماں یا فاطمہ الزہرا۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ اس وقت جناب زینب نے اپنی مادر گرامی کو کیوں یاد کیا؟ اس لیے یاد کیا ارے سکینہ کے نیلے رخسار
کو دیکھا تو اپنی ماں کا نیلا رخسار یاد آیا۔ پروردگارہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما، ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ اے میرے معبود ہمیں اس وقت تک نہ اٹھانا جب تک کہ محمد و آل محمد ہم سے راضی و خوشنود نہ ہو جائیں۔ اے میرے معبود ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اے میرے معبود اب تک جتنے بھی ہم سے گناہ ہوئے ہیں عمدن یا سہون، ان تمام گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ان کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ان سب کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ شیعان حیدر کرار جہاں پر بھی ہیں ان کی حفاظت فرما، ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے عاجل و کامل عنایت فرما، اتباعات عالیات کی حفاظت فرما، تعمیر جنت البقیع کے اسباب مہیا فرما۔ اے میرے معبود منتقم خون حسین حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، جن مرحومین کے یہاں پہ نام دیے گئے ہیں میرے معبود ان سب کی مغفرت فرما، ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما، جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم سید انعام حسین، مرحوم سید عبدالحسین، مرحومہ مریم بی بی، مرحومہ شبیہ زہرا، مرحوم سید حسین رضا، مرحوم باقر علی ابن محمد علی، مرحوم سبطین عابدی، مرحومہ فردوس فاطمہ، مرحوم منتظر مہدی، مرحوم اطہر علی ابن باقر علی اور جملہ مومنین مومنات کی روحوں کو ارسال کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔